اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مکمل معلومات، آپ کی سخاوت، آپ کی پاکیزگی، آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس عمر میں ہوا، آپ کا نکاح کس نے پڑھایا، آپ کی وفات کب ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عائشہ کی محبت، حضرت عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ، آپ کی قبر مبارک۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں ہیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیر خان آفیشل۔ نبوت کے چوتھے برس ماہ شوال میں حضرت ابوبکر صدیق اور ام رومان کے گھر اللہ نے ایک نہایت خوبصورت چاند سے زیادہ حسین اور خوش نصیب بچی پیدا فرمائی کہ جسے مستقبل میں امت کی ماں اور اللہ کے محبوب اور عرب و عجم کے شہنشاہ کی رفیق حیات کے نہایت مقدس و متبرک اعزاز سے نوازا جانا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عائشہ لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا، کنیت ام عبداللہ تھی۔ عبداللہ آپ کے بھانجے تھے۔ والدہ کا نام زینب کنیت ام رومان تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کی ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ہیں جن کے کانوں نے کبھی شرک و کفر کی آواز نہیں سنی۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ہے انہیں مسلمان ہی پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ فرمایا عائشہ کے والد ابوبکر صدیق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ کو خواتین پر ویسی ہی فضیلت ہے جیسے تمام خانوں پر سرید کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ قلبی لگاؤ اور طبی میلان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے درمیان مکمل عدل و انصاف و مساورت قائم رکھتے تھے، لیکن جہاں تک طبی میلان کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس پر میرے اختیار نہیں۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رفیقہ حیات کے مزاج سے بخوبی واقف تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا، اے اوش۔ آپ کبھی کبھی پیار سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اوش کہا کرتے تھے۔ جب تم ناراض ہوتی ہو، جب خوش ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی حیران ہوئی اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس طرح پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو لا و رب محمد، یعنی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو لا و رب ابراہیم، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم کہہ کر قسم کھاتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح پہچانا، ایسا ہی ہے۔ رمضان کے دن ہے، خادمہ نے افطار کے لیے بڑے دن بعد تازہ روٹی اور سالن تیار کیا ہے، کھانا دسترخوان پر رکھا ہے اور افطار کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے کہ اچانک سائل دروازے پر دستک دیتا ہے۔ سائل کی آواز سن کر جو کچھ دسترخوان پر موجود ہے سب اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ اپنے حجرے کے دروازے کی آڑ سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں، خود بھی روزے سے ہی اپنے لیے تیار کردہ تمام حریرہ جلدی سے پڑوس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھیج دیتی ہیں۔ خود پانی سے روزہ کھولتی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حریرہ آنے پر خادمہ سے فرماتی ہیں کہ دیکھو اللہ نے روزہ کھولنے کا کتنا اچھا بندوبست کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کا 10,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 12,000 درہم مقرر فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب اہلیہ تھی۔ جیسے ہی پیسے آتے اسی دن شام ہونے سے پہلے تقسیم کر دیتی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو تو کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھا کرو اور کسی بھی کپڑے کو جب تک اس پر پیوند نہ لگے بیکار نہ کرو۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اس طرح گرا بانی کہ پوری زندگی اس پر عمل پیرا رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میں نے نکاح سے پہلے تم کو 2 مرتبہ خواب میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ایک فرشتہ تمہیں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ میں دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تم ہو۔ میں خواب میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے خود ہی پورا کرے گا۔ بخاری شریف۔ اللہ تعالیٰ کے اس اشارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حولہ بن حکیم رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا۔ حضرت ابوبکر نے اس وقت کے دستور کے پیش نظر فرمایا کہ عائشہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے، کیا اس کا نکاح ممکن ہے؟ حولہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا، ابوبکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब पर अबू बकर सिद्दीक खुश हो गए। इस तरह मुँह बोले भाइयों के बच्चों से शादी ना करने के अरब के कदीम निज़ाम का हमेशा के लिए खात्मा करते हुए सिद्दीक़ अकबर ने शवाल 10 नबी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह सादगी से कर दिया। ये निकाह हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी के कुछ दिन बाद हुआ। हज़रत अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर बच्चियों के साथ खेल रही थी कि इनकी मुलाजमा आई और इन्हें घर ले गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने निकाह पढ़ाया। 500 दरहम महर मुकर्रर हुआ। निकाह के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 6 साल थी। इस वक्त अरब के रिवाज के मुताबिक बच्चियों का निकाह बचपन ही में कर दिया जाता था। निकाह के बाद आप 3 साल मैके ही में रहीं। हज़रत आयशा अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए फरमाती हैं कि एक मरतबा मैं अपने खिलौनों से खेल रही थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मेरे पास गुड़ियों के अलावा एक घोड़ा था जिसके 2 पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाया और फरमाया, आयशा ये क्या है? मैंने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़े के तो पर नहीं होते। मैंने बेसाख्ता कहा कि या रसूलल्लाह ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का घोड़ा है जिसके पर थे। मेरी इस हाजिर जवाबी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया। हज़रत आयशा बयान फरमाती है कि हम एक सफ़र पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। जब हम वादिय बेज़ा पर ज़ातुल हबीश पहुँचे तो मेरा हार टूटकर गिर गया। मैंने इसकी इत्तला फ़ौरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार की तलाश के लिए यहाँ क़याम फरमाया। दूसरे सब लोग भी ठहर गए मगर वहाँ कहीं भी पानी ना था। लोग मेरे वालिद माजिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आए और कहने लगे कि आप नहीं देखते कि हज़रत आयशा ने क्या किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब लोगों को ठहरा लिया और यहाँ पानी भी नहीं मिलता और ना ही इनके पास पानी है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मेरे पास आए। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महुए इस्तराहत थे। सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबको यहाँ ठहरा लिया, हालांकि इनके पास पानी नहीं है और ना ही यहाँ दस्तयाब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि वालिद साहब मुझ पर नाराज़ हुए। सुबह के वक्त जब इस बेआब मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो अल्लाह ताला ने आयत तयम्मुम नाजिल फरमाई। चुनाचा लोगों ने तयम्मुम कर लिया। इस वक्त हज़रत असीद बिन हदीर ने कहा, ए आले अबू बकर, तुम लोगों के लिए सरमाया हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जिस ऊँटनी पर मैं सवार थी जब जाने के लिए उसे उठाया गया तो हार इसके नीचे मिल गया। सही बुखारी। साहबा पानी ना होने पर तयम्मुम की नई सहूलत पर बड़े खुश थे। इस तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रहती दुनिया के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए पानी मैसर न होने की सूरत में तयम्मुम की बाबरकत आसानियों का बायस बनी। 5 हिजरी की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु मस्तलक के सरदार हारिस बिन दरार की सरकोबी के बाद जंगी कैदियों और माल गनीमत के साथ वापस हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, लेकिन रईसुल मन्नाफ अब्दुल्ला बिन अबी भी अपने साथियों के साथ शामिल थे। रात में एक जगह पड़ाव पड़ा तो पिछले पहर अंधेरे में हज़रत आयशा क़ज़ाए हाजत के लिए गईं। वापसी पर इनके गले का हार टूट कर गिर गया जिसके मोती ढूंढकर जमा करने में देर लगी। इसी असना में इस्लामी लश्कर वहाँ से रवाना हो गया। क्योंकि आप एक कमसिन और हल्की फुल्की लड़की थी, इसीलिए हौदज उठाने वालों को एहसास ही न हुआ और उन्होंने हौदज उठाकर ऊँट पर रख दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा जब वहाँ पहुँची तो काफ़िला जा चुका था। आप रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी चादर ओढ़कर वहीं लेट गई। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हा जो इस्लामी लश्कर के पीछे रहते थे, सुबह के वक्त उनके करीब पहुँचा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें ऊँट पर बिठाया और ख़ुद नकील पकड़कर रवाना हो गए और दोपहर के वक्त इस्लामी लश्कर से जा मिले। अब्दुल्ला बिन अबी और इनके मुनाफिक साथियों को मौका मिला। उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तहमत लगाकर चर्चा करना शुरू कर दिया। इसी असना में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार पड़ गईं। जब बीमारी से अफाका हुआ और इस तहमत का इल्म हुआ तो आप अपनी वालदा के घर चली गईं। वालदा ने तसल्ली दी। इसी असना में एक अंसारी औरत घर आई और इसी तहमत का जिक्र करने लगी। हज़रत आयशा ने इस औरत से दरियाफ्त किया कि क्या रसूलल्लाह और मेरे वालिद को ये बात पता है? इसने कहा, हाँ। ये सुनकर मासूम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो इंतहाई सख्त बुखार चढ़ा हुआ था। वालदा हज़रत उम्मे रुमान ने उनके ऊपर लिहाफ डाल दिया। ये वो वक्त था जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हर वक्त रोती रहती थी। यूँ लगता था कि रोते रोते इनका कलेजा फट जाएगा। ना आंसू थमते थे और ना नींद आती थी। इसी तरह भूखे प्यासे कई दिन गुजर गए। इसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से इनके मुतालिक दरियाफ्त किया। हज़रत ज़ैनब ने कहा, अल्लाह की कसम मैं बजिस भलाई और कुछ नहीं जानती। हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं आयशा को इस तरह बेऐब जानती हूँ जिस तरह जोहरी खालिस सोने की डली को बेऐब जानता है। एक दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहत आमेज़ कलमात कहे।
حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں اقرار کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے باپ کی مثال سمجھتی ہوں، میں بھی ان کی طرح صبر کرتی ہوں، اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے منہ پھیر کر لیٹ گئیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل فرمائی، حضرت عائشہ صدیقہ کو اس تہمت سے بری کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت آتی جا رہی تھی۔ آپ کی خواہش پر تمام ازواج نے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں قیام کی اجازت دے دی۔ وصال سے کچھ دن پہلے آپ کو یاد آیا کہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ اشرفیہ رکھوائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، وہ اشرفیہ کہاں ہیں؟ کیا محمد اپنے اللہ سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ جاؤ اور اس کو خدا کی راہ میں خیرات کر دو۔ وفات سے کچھ دیر قبل حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لے کر اسے چبا کر نرم کر کے آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور یہیں تدفین ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بڑے فخر سے یہ بات کہتی تھی کہ ازواج محترمات میں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آخری وقت میں میرا لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہان مبارک میں پہنچا۔ رسول اللہ نے میری گود میں جان آفری کے سپرد کی اور میرے ہی حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نے 48 سال بیوگی کی حالت میں گزارے۔ آپ رضی اللہ عنہ اسی حجرے میں رہتی رہیں یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 2 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین بھی حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں ہوئی۔ پھر بھی آپ حجرے کے شمالی کونے میں بدستور رہتی رہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ آپ فرمایا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے والد محترم۔ رسول اللہ کے وصال کے 13 سال بعد یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور درخواست پر آپ کے حجرے میں اپنی تدفین کے لیے رکھی گئی جگہ حضرت عمر فاروق کو دے دی اور فرمایا، میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، لہٰذا روزہ اطہر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے برابر میں حضرت عمر فاروق مدفون ہوئے۔ حضرت عمر فاروق محرم نہیں تھے، لہٰذا اماں عائشہ نے حجرے کے اندر اپنے رہائشی حصے اور قبور مبارکہ کے درمیان دیوار بنوا دی تھی۔ اس طرح آپ نے رہتی دنیا تک کی خواتین کے لیے نامحرم سے پردے اور احترام کا لازوال پیغام دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی وفات تک ہجرے کی شمالی حصے ہی میں مقیم رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے 58 سال اسی ہجرے میں گزارے۔ آج بھی اصل ہجرے میں تینوں قبور مبارکہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جن کے گرد 5 گوشہ قد آور دیوار ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ آپ نہایت عبادت گزار، متقی و پرہیزگار تھیں۔ تہجد کی نماز اور چاشت کی نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھیں، اکثر روزے رکھتی تھیں۔ جب تک حیات رہیں باقاعدگی سے ہر سال حج کرتی تھی۔ آپ کو 48 مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد کنواری رفیق حیات تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔ آخرکار چند دن کی بیماری کے بعد 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ اپنے رب سے ملنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 67 برس تھی۔ آخری وقت میں آپ نے کچھ وصیتیں فرمائیں۔ لوگوں کا مشورہ تھا کہ آپ کو ہجر شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی جانب خالی جگہ پر دفن کیا جائے، لیکن آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ رات کی تاریخی میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ مدینہ منورہ کے امیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب نماز جنازہ پڑھائی، یوں امت مسلمہ ایک عظیم روحانی ماں کے مقدس سائے کی نعمت سے محروم ہو گئی۔ اس وقت امہات المومنین میں صرف حضرت ام سلمہ حیات تھی۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، عائشہ کے لیے جنت واجب ہو گئی کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری اہلیہ تھی۔ جزاک اللہ۔ اس طرح کے ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔